دیکھا جو اندر سے کافر تھے، بظاہر کلمہ پڑھنے والے تھے، فرمایا ان کو بھی ہمت نہ ہوتی تھی نماز چھوڑنے کی۔ آپ اندازہ کریں، اور آج کے مسلمان کتنا اہتمام کرتا ہے نماز کا۔ عذر تو عذر، بغیر عذر کے بھی چھوڑ دیا کرتے ہیں، اور عذر بھی ایسا نہیں ہوتا، بس اوقات بہانہ بنا کر چھوڑ دیتے، حالانکہ یہ کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں اس کا اندازہ نہیں، یہ کتنا بڑا خسارہ کر رہے ہیں آخرت کا۔ نماز کو میرے بھائی دوستو بزرگوں وہ فریضہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیث کے اندر آتا اتنا اہتمام کرتے تھے نماز کا، نوافل کا، ساری زندگی تہجد کی نماز اہتمام سے پڑھتے تھے، اور بسا بسا اوقات پوری پوری رات اللہ کے آگے کھڑے رہتے تھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں حتی تورمت قدماہ، کہ اتنا طویل قیام فرماتے تھے کہ پاؤں مبارک ورم کر جاتے تھے، پاؤں ورم کر جاتے تھے۔ ہم نے عرض کیا، بعضوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے پیغمبر، اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے؟ فرمایا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ نماز سے اتنی محبت آپ کی، اتنا اہتمام نماز کا، اور فرمایا کہ اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں جس کی زندگی میں نماز نہیں۔ زندگی کے آخری الفاظ دنیا سے جا رہے تھے، تشریف لے جا رہے تھے، اور یہی الفاظ آپ کی زبان پر تھے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ میری امت نماز کبھی نہ چھوڑنا، میری امت نماز کبھی نہ چھوڑنا، اور اپنے ماتحتوں سے اچھا سلوک رکھنا، بیوی بچوں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ، جن کا اللہ نے تمہیں بڑا بنایا ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا، شاگردوں کے ساتھ، جتنے یہ رشتے اللہ نے بنایا فرمایا ان کا خیال رکھنا، کمزوروں کا خیال رکھنا۔ یہی دو الفاظ بار بار ارشاد فرما رہے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین تھے، آدھی دنیا کے بادشاہ تھے، اپنے سارے وزراء کو، حکام کو خطوط بھیجے، روانہ کیے، بہت سارے خطوط روانہ کیے، خلاصہ مفہوم ایک ہی تھا، وہ کیا تھا کہ یاد رکھنا میرے نزدیک سب سے قابل جو اہتمام چیز ہے وہ تمہارے دین کے امور میں سے نماز ہے۔ جو نماز کے اہتمام کرے گا وہ دین کے دوسرے احکام کا بھی اہتمام کرے گا، اور جس نے اس کو ضائع کیا وہ دوسرے چیزوں کا بھی اہتمام نہیں کر سکتا۔ سب کی طرف یہ پروانہ روانہ فرمائے، سب کو یہ پیغام دی کہ نماز ہے تو دین ہے، نماز نہیں تو دین نہیں۔ اس لیے روایت کے اندر آتا ہے جب آخری زندگی کے لمحے تھے، ابو لولو فیروز نامی بدبخت نے آپ پر وار کیا تھا، اور وار بہت زیادہ کیے تھے جس کی وجہ سے خون بہت زیادہ جسم نکل چکا تھا، زندگی کی آخری سانسیں چل رہی تھی، اتنی نکاہت، اتنی کمزوری لاحق ہو گئی تھی کہ آپ پر غشی طاری ہو جاتی تھی، بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی، لیکن اس وقت بھی نماز کا جب وقت ہوتا تو آپ کو اٹھایا جاتا، بڑی مشقت کے ساتھ، سہاروں کے ساتھ آپ اٹھتے اور بڑی تکلیف کے ساتھ وضو فرماتے اور نماز ادا فرماتے، اس حالت میں بھی کہ جسم کا خون تقریباً نکل چکا ہے اور آخری سانسیں، لیکن نماز کے ایسا اہتمام ہے، اور فرما رہے تھے صحابہ کرام جو موجود تھے، فرما رہے تھے، ہم سن رہے تھے، بار بار فرما رہے تھے کہ ہاں ہاں اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں جس کی زندگی میں نماز، اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں، اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں جس کی زندگی میں نماز نہیں۔
میرے بھائی دوستو بزرگوں، صحابہ کرام کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے نا، اور آپ کو دیکھا تھا، آپ کو سنا تھا، آپ کو سب سے زیادہ سمجھا تھا، تو وہی اثر صحابہ کرام میں بھی منتقل ہوا۔ زندگی کے اندر کبھی کوئی نماز نہیں چھوڑی، ایسا اہتمام کرتے تھے کہ نماز کے لیے بڑی سے بڑی چیز قربان، دنیا کا بڑے سے بڑا تقاضا قربان۔ روایت میں آتا ہے کہ اس زمانے کے اندر لوہار تھے صحابہ، تو 4 صحابی تھے جو لوہار کا کام کرتے تھے، لوہے کا کام کرتے تھے، مسجد کے قریب تھے۔ جب اذان کی آواز آتی تو جو آلہ اٹھایا جاتا لوہا مارنے کے لیے، اتنا بھی ضمیر گوارا نہ کرتا کہ اس ایک وار کو تو پورا کر لوں، اسی وقت چھوڑ دیتے، رکھ کر نماز کے لیے چلے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس ادا کی تعریف فرمائی، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، فرمایا ان کو تجارت، خرید و فروخت، کمائی، دنیا اللہ کے ذکر سے ان کو غافل نہیں کرتے۔ اللہ کا ذکر سب سے مقدم، اور اللہ کے ذکر میں سب سے اہم چیز نماز۔ نماز اللہ کی یاد کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ نمازی انسان جب نماز پڑھتا ہے وہ اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے جب بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، دیکھو میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اور بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، یا اللہ تو بڑا مہربان، تو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان، تو اللہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ دیکھو میری تعریف کر رہا ہے، میری رحمت کو بیان کر رہا ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، کہ یا اللہ انصاف کے دن کا مالک تو ہی ہے، تو اللہ خوش ہو کر کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرا بندہ دیکھو میری بزرگی بیان کر رہا ہے، میری شان بیان کر رہا ہے، میری مالکیت کو بیان کر رہا ہے، میری بادشاہت کو بیان کر رہا ہے۔ اللہ خوش ہوتے ہیں بندہ جب نماز کے اندر اللہ کی تعریف کرتا ہے۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، ایک ایک سجدے پر ہم اللہ کا کتنا قرب حاصل کر رہے ہیں اس کا ہمیں اندازہ نہیں۔ ایک نماز کے اندر کتنی رکعتیں ہوتی ہے، اور ہر رکعت کے اندر 2 سجدے ہوتے ہیں، اور ہر سجدہ بندہ اللہ کو اللہ کے قریب کرتا ہے، بندے کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ ہر سجدہ بندے کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے، آیت سجدہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم سجدہ کرو اور ہمارے قریب آ جاؤ، یعنی جب تم سجدہ کرو گے تم ہمارے قریب ہو جاؤ گے۔ حدیث کے اندر آتا ہے اذا قام العبد فی الصلاۃ، جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے، کشفت عنہ الجنان، ابواب الجنان، جنت کے دروازے اللہ کھلوا دیتے ہیں اس کے لیے۔ فتحت ابواب الجنان وکشفت عنہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اللہ پردے ہٹا دیتے ہیں اپنے کو، جو پردے درمیان میں حائل ہے نور کے، اللہ انہیں ہٹوا دیتے ہیں۔ بندہ میری زیارت، میرا دیدار، اللہ اپنا دیدار کرائیں گے، یہ سجدے پر اللہ کے تک قریب ہو رہے۔ اگر بندے کو اس وقت نظر آ جائے اللہ کا قرب اور اللہ کی نزدیکی، بندے کو اس کا احساس ہو جائے، روایت میں آتا ہے بندہ سجدے سے سر نہ اٹھائے، لیکن سارا معاملہ غیب کا ہے۔ اگر اللہ دکھا دیتے پھر تو کوئی دنیا میں ہوتا ہی نہیں بے نمازی۔ اللہ غیب پر ایمان کا مطالبہ کرتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، اللہ فرماتے ایمان والے کون ہیں؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ جنت ہم نے نہیں دیکھی، ہمارا ایمان ہے۔ جہنم ہم نے نہیں دیکھی، ہمارا ایمان ہے، یہ موجود ہے۔ قبر کے اندر جو زندگی ہے، عالم برزخ،
ہمیں تو بظاہر ایسا نظر آتا ہے من و من مٹی ہے، نیچے گڑا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جنت بھی ہے، یہ جہنم بھی ہے۔ القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، فرمایا یہ تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ ہمارا ایمان ہے، ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول نے فرما دیا بالکل حق اور سچ۔ تو اللہ نے تعریف فرمائی غیب پر ایمان رکھنے والے، ایمان والے کون؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ نماز کا اہتمام، نماز قائم کرنے والے، فرمایا یہ ایمان والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ تعارف کروایا ہے، ایمان والا ہو اور نماز چھوڑ دے، اس کا تصور نہیں تھا۔ خیر القرون کے زمانے میں اس کا تصور نہیں تھا کہ بندہ کلمہ بھی پڑھے اور نماز بھی چھوڑ دے، اس کا تصور نہیں تھا اس زمانے کے اندر۔ اور میں نے عرض کیا نا آپ کے سامنے، وہ روایت رکھی کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں جو کھلا کھلا منافق ہوتا تھا اس کی بات کو الگ، لیکن عام منافقین کو بھی نماز چھوڑنے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ اور آج کا مسلمان میرے بھائی دوستوں بزرگوں، یعنی اس دور کے منافقین سے گیا گزرا، بغیر کسی عذر کی نماز چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بین الکفر والشرک والرجل ترک الصلاۃ، کہ فرمایا آدمی کے ایمان اور شرک اور کفر کے درمیان جس چیز سے فرق ہوتا ہے وہ نماز ہے۔ اور فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اتنی سخت وعیدیں ہیں۔ اس لیے بعض صحابہ کرام کا یہ مسلک تھا کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑے تو وہ مسلمان نہیں رہتا۔ ان میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ شامل ہیں اور دیگر بڑے بڑے صحابہ کرام، ان کا یہ مسلک تھا کہ جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، بڑا سخت معاملہ ہے۔ ہماری نمازوں کا کیا حال ہے اور کتنی پابندی ہے، کہ ایسا تو نہیں ہے ہفتے کے اندر کوئی دن ایسا گزرتا ہو کہ ہماری نمازیں چلی جاتی۔ ہم ایسے ماحول کے اندر رہ رہے ہیں جہاں عید پڑھنے والے بھی ہیں، صرف عید کی نماز پڑھنے والے۔ اس لیے ہمیں بڑا اندر سے اطمینان ہوتا ہے، یار میں تو جمعہ پڑھنے والا ہوں۔ اور جمعے والے اس کو دیکھ کر وہ جو 2 وقت پڑھنے والا ہے، 3 وقت پڑھنے والا ہے، 1 وقت پڑھنے، وہ خوش ہے کہ یار میں پڑھتا تو ہوں۔ حالانکہ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، نماز ایک چھوڑ دی تو اس کے لیے جہنم کا راستہ کھل جاتا ہے۔ ایک نماز چھوڑ دینے سے جہنم کا راستہ کھل جاتا ہے اس کے لیے۔ اب بتائیں، حدیث کے اندر آتا ہے سب سے پہلا حساب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا نماز کا ہوگا۔ سب سے پہلے حساب اس نے نماز کا دینا ہے۔ اگر نماز کے اندر بتاؤ کوتاہی ہو گئی، اللہ کے رسول نے فرمایا پھر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کہاں تک اہتمام ہے؟ فرمایا فَإِن صَلُحَ صَلُحَ الْعَمَلُ كُلُّهُ وَإِن فَسَدَ فَسَدَ الْعَمَلُ كُلُّهُ۔ اگر نماز درست دیگر اعمال بھی درست، اگر نماز ناقص دیگر اعمال ناقص۔ جب پہلے پرچے کے اندر پہلا سوال ہی نامکمل ہو تو بھی کیا بنے گا؟ اس لیے ڈرنے کی بات ہے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اگر نماز کا اہتمام زندگی میں نہیں ہے ڈرنے کی بات ہے۔ آج ذہن ایسا بن گیا ہے، میرا بچہ، میرا بھائی اگر کسی غلط لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، غلط کار لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، نشہ شروع کر دیتا ہے، تو میری زندگی کا سکون اور چین وہ چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کا نقصان ہمارے سامنے، اس کا نقصان ہمارے سامنے، دنیا کے اندر اس کا نقصان ہمارے سامنے۔ وہی میرا بچہ، وہی میرا بھائی نماز چھوڑتا ہے، ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہوتی۔ حالانکہ جس طرح یہاں نقصان کر رہا ہے یہاں بھی وہی نقصان ہو رہا ہے، لیکن ماحول ایسا بن گیا ہے نا، ذہن ایسا بن گیا ہے، نماز چھوڑنا معاذ اللہ ایک عام دستور بن گیا ہے۔
اس لیے کوئی فکر ہی نہیں ہوتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ایک نماز کی وجہ سے ہم جہنم کی کون سی کھائی کے اندر گر رہے ہیں، اس کا تصور نہیں ہے ہمیں. قرآن کریم کی آیت ہے، سورہ مدثر کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فرمایا جہنمیوں کا آپس میں مذاکرہ ہوگا، مکالمہ ہوگا کہ ہم تو تھے ہی برے یار، تم تو اچھے تھے، تم کیوں جہنم میں پڑے ہو؟ ما سلککم فی سقر، تم تو بظاہر اچھے لوگ تھے، تم یہاں کیوں ہمارے ساتھ؟ وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم مسلمان تھے اور نماز نہیں پڑھتے تھے. اللہ فرما رہے ہیں یہ ہوگا. جو نماز کا اہتمام نہیں کرتے، ظاہر ہے یہ انہی کی باتیں ہیں نا، یہ انہی کا مکالمہ ہوگا. جنہوں نے اہتمام کیا ہوگا الحمدللہ وہ اس سے اللہ ان کو بچائے گا اپنے فضل سے. تو پہلا جواب کیا ہوگا؟ قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اہتمام نہیں تھا نماز، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، کبھی غفلت میں چھوڑ دی کبھی سستی میں چھوڑ دی، اہتمام نہیں تھا نماز کی، جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو گئے، آج جہنم کے اندر پڑا. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، دوسرا جواب کہ اللہ نے مال تو دیا تھا لیکن ہم اسے خرچ نہیں کرتے تھے اور ایسے ہی چھوڑ کر دنیا سے واپس چلے آئے. اور تیسرا جواب کہیں گے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم دیندار لوگوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے. یہ وہ عمل ہے جو انسان کو جہنم کے اندر لے کر جائے گا، یہ قرآن کریم کی آیت ہے. اور چوتھا جواب وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم قیامت کا مذاق اڑاتے تھے، اس کو جھٹلاتے تھے، کب آئے گی قیامت، کب ہوگا حساب، معاذ اللہ. تو یہ چار چیزیں ہیں جن میں پہلا سبب، پہلا عمل نماز کو چھوڑ دینا ہے، وہ ہمارے لیے جہنم کا ذریعہ اور سبب بنی. تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، اس کا اہتمام کرے. آج آنکھ بند ہو جائے پھر ارمان کرے گا، پھر آرزو کرے گا، اللہ سے دعائیں مانگے گا. قرآن کہتا ہے یا اللہ ایک موقع دے دے، اب دیکھ کیسا نمازی بن کر آؤں گا، کیسا اچھا مسلمان بن کر آؤں گا، تجھے راضی کر کے آؤں گا. پھر اتنی اللہ کی منتیں سماجتیں کرے گا لیکن اللہ اس کی کوئی قبول نہیں کرے. آج وقت ہے، آج موقع ہے، یہ بڑی نعمت ہے زندگی، یہ زندگی اللہ کی بڑی نعمت ہے. کب اللہ یہ نعمت لے لے کوئی بھروسہ نہیں. صحت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، عافیت اللہ کی بڑی نعمت ہے، جوانی اللہ کی بڑی نعمت ہے. اور ایک بار میرے بھائی دوستو بزرگوں جاتی ہے پھر انسان کو احساس ہوتا ہے، پھر انسان کو قدر ہوتی ہے. آج ہے ہمیں قدر نہیں، تو کم از کم اللہ کا یہ فریضہ تو ہم نہ چھوڑیں. گناہ گار تو ہم ہے ہی ہیں، سر سے پاؤں تک گناہ گار ہے، گناہوں سے پاک کوئی نہیں ہے، گناہ ہو ہی جاتے ہیں. لیکن نماز میرے بھائی دوستو بزرگوں اتنا خوبصورت عمل ہے، اتنا خوبصورت عمل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ کفارۃ لما بینہن ما لم تغش الکبائر، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا یہ 5 نمازیں بندہ درمیان میں جو گناہ کرتا ہے اس کے لیے کفارہ بن جاتی ہے، اس کے لیے کفارہ ہو جاتی ہے، گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں. جمعے سے دوسرا جمعہ فرمایا بندے کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے جب تک کبیرہ گناہ اس پر حاوی نہ ہو. یعنی کھل کر بد نظری کر رہا ہے، کھل کر حرام کہہ رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، تو کبیرہ گناہ ہے. کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے، اس کے لیے توبہ ضروری ہے اور حق والے کا حق ادا کرنا ضروری ہے. لیکن نماز اتنا خوبصورت عمل ہے، اس کی برکت سے صغیرہ گناہ اللہ معاف کرتے رہتے. جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں انسان سے اللہ معاف کرتے رہتے ہیں، بخشتے رہتے ہیں. انسان بالکل پاک صاف رہتا ہے اگر کبیرہ سے بچنے کا اہتمام ہے. تو میرے بھائی دوستو بزرگوں اس کا اہتمام کریں، نماز نہ چھوڑے. اللہ کے لیے 10 منٹ دے دینا، اللہ بڑے قدردان ہیں. صرف 5 نمازیں ہیں، اگر یہ وقت جمع کیا جائے 1 گھنٹہ مشکل سے بنے گا. 23 گھنٹے اللہ نے فرما دیا تمہارے 1 گھنٹہ ہمارے لیے.
تو بندہ نہ کرے، کتنی ناقدری ہے۔ دنیا کا کوئی بادشاہ ہمیں پیغام دے دے، کوئی پروانہ بھیج دے کہ فلاں بادشاہ نے تمہیں بلایا ہے، فلاں کو بلایا ہے، ہم سارے اپنے تقاضے، ساری مصروفیات چھوڑ کر اور سفر شروع کر دیتے ہیں، بادشاہ نے بلایا ہے۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، سارے بادشاہ یہ مٹی کی نظر ہونے والے ہیں، اور یہ خاک ہے، ان کا انجام خاک ہے۔ حقیقی بادشاہ اللہ بلاتا ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح۔ ہم اللہ کی اس ندا کی قدر نہ کرے، کتنی بڑی ناقدری ہے۔ یہ اللہ بلاتا ہے ہمیں، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف آ جاؤ، آؤ کامیابی کی طرف آ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ تو اللہ کی طرف سے ندائیں ہو رہی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے صدائیں مل رہی ہوتی ہے۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، زندگی کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب شام ہو جائے زندگی کی کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ کم سے کم اللہ کا یہ فریضہ ادا کرنے کا اہتمام اور عزم کر کے اٹھے کہ انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑیں گے۔ زندگی کے اندر ایسا منحوس دن انشاءاللہ نہیں آئے گا کہ ہم نے کوئی ایک نماز چھوڑی، انشاءاللہ۔ سب اس کا عزم کر لے، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو